بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا، عورتیں آٹا گوندتے وقت ایک غلطی کبھی نہ کریں، گھر میں پیسوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، اور خاص کر کے عورتیں اس ویڈیو کو آگے تک ضرور دیکھیں، کیونکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا خاص عمل بتایا گیا ہے جس کو ہماری بہنیں آٹا گوندتے وقت کریں گی تو ان کے گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ ایسی عورت کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور ساتھ میں آپ کو یہی بھی بتانے والے ہیں کہ رات کی بچی ہوئی روٹی پھینکتے سے گھر میں کون سا عذاب آتا ہے، اور بچی ہوئی روٹیوں کو کھانے سے گھر میں کون سی برکت آتی ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور دست ادب کو جوڑ کر گڑ گڑا کر عرض کرنے لگی، یا حضرت، میری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اور نہ ہی میرے پاس اتنا وقت اور طاقت ہے کہ میں ساری رات بیٹھ کر اللہ کی مدد کر سکوں۔ مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتائیں جس کو کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں میری دعائیں پوری ہو جائیں۔ بس اتنا ہی سنا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، تم اپنے گھر میں جو بھی کام کرو تو اللہ کو یاد کر کے پوری سچائی کے ساتھ کیا کرو۔ جب بھی کسی سے گفتگو کرو تو محبت اور احترام سے کیا کرو۔ تمہارا یہی عمل بھی ایک عجیب عبادت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تم جب بھی آٹا گوندنے بیٹھو تو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ سے کہو کہ اے اللہ، تو نے اپنی اس بندی کو یاد کیا، تو نے مجھے تک رزق پہنچایا اور رزق پکانے کی طاقت تو نے مجھے عطا کی۔ اے اللہ، اپنے محبوب کے صدقے میری دعا کو قبول فرما۔ اے عورت، یاد رکھنا، جب اللہ کا رزق انسان اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے بناتا ہے تو اس وقت اللہ سے مانگی گئی دعا اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ دوستو، اس کے بعد اس عورت نے پھر پوچھا، یا حضرت، زندگی میں مصیبت اور پریشانیاں آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، اچانک سے عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے رزق کی بد دعا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت حیرت سے پوچھنے لگی، یا علی، رزق کی بد دعا وہ کیسے؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عورت، جب انسان بچے ہوئے کھانے کی زمین پر پھینک دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ کا رزق زمین میں پیروں تلے کچل دیتا ہے تو اس وقت وہ رزق اللہ سے فریاد کرتا ہے، اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا تو کیا، لیکن اس انسان نے میری قدر نہیں کی، بے وقف ہو کر مجھے پیروں تلے کچل رہا ہے۔ اس لیے اے عورت، یاد رکھنا، جب بھی کھانا پکاؤ تو دسترخوان پر بچی ہوئی روٹیاں بھی کھا لیا کرو، پھر اتنا ہی کھانا اٹھایا کرو جس کو تم آخر تک ختم کر سکو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، دسترخوان پر گری ہوئی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو وہ روٹی انسان کے لیے شفا بن جاتی ہے، لیکن اگر چلتے وقت یہ نہ کھائے جائے تو زمین پر روٹی پڑی ہوئی ہے، وہ کچلی جا رہی ہے تو پھر وہ روٹی اس کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ اس لیے اے عورت، جب بھی زمین پر گری ہوئی روٹیاں دیکھو تو اللہ کا نام لے کر اس روٹی کو اٹھا لو، اور پھر اس روٹی کو کسی ایسی جگہ رکھ دو جہاں پر وہ پیروں تلے نہ کچلی جائے اور دوسری اللہ کی مخلوق اسے آرام سے کھا سکے۔ اے عورت، اس عمل سے اللہ کا رزق تمہارے لیے دعا کرے گا، اور رزق کی دعائیں اللہ کی کبھی رد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ دوستو، اس طرح ایک مرتبہ ایک شخص اپنے گھر سے رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر پھینک رہا تھا۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو دیکھا تو پھر اس شخص کے قریب گیا اور فرمانے لگا، اے شخص، یاد رکھنا، رات کی بچی ہوئی روٹیاں پر اللہ کا نور برستا ہے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی میں برکت اور خوشحالی کی ضمانت ہوتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا، اے شخص، جب انسان اپنے سامنے رکھنے کے لیے روٹی رکھتا ہے تو وہ روٹی خوشی سے اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے، اے اللہ، تو نے مجھے پیدا کیا اور آج تیرا بندہ جس نے اشرف المخلوقات وہ مجھے کھا رہا ہے۔ لیکن افسوس، جب انسان کچھ روٹی کھانے کے بعد کچھ روٹی کو بچا لیتا ہے تو پھر وہ روٹی پوری رات غم زدہ ہوتی ہے اور اللہ کے بارگاہ میں فریاد کرتی ہے، اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا تو کیا، لیکن انسان نے مجھے ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد یہ دیکھ کر
اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ اور روٹی پر نور برساؤ، جس نے بھی اس کو ٹھکرایا اس کے گھر سے برکت کو اٹھا لو، اور جو اس بچی ہوئی روٹی کو صبح اٹھ کر کھائے گا تو ایسا شخص خوب برکت اور رحمت پائے گا۔ کیونکہ اے شخص، میں نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے رات کی بچی ہوئی روٹیوں پر اللہ کا نور برستا ہے۔ اس لیے دوستو، کبھی بھی رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر نہ پھینکا جائے، بلکہ صبح ان کو گرم کر کے کھا لیا جائے۔ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی اتنی فراوانی ہے کہ اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی جاتی ہے، اور اسی طرح رزق کی ناقدری بھی۔ تو حق تو یہ بنتا ہے کہ جتنی ہی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی وسعت ہے، ہمیں اتنی ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنا ہو تو دور کی بات ہے کہ ہم اللہ کے فرائض پورے نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں نظر دوڑائیں تو جس طریقے سے ہمارے گھروں میں روٹی ضائع ہوتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ایک وقت کی روٹی بچ جائے تو اس کو دوسرے وقت بھی کھا کر کسی کو گزارا ہو سکتا ہے۔ یہ بچی ہوئی روٹی بعض لوگ تو سنبھال کر چھان برے کے لیے دے دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کو کوڑے کے تک پھینک دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر روٹی بچ جائے تو اس روٹی کو دوسرے وقت بھی استعمال کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا باسی روٹی استعمال کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ باسی روٹی کو سنت بھی سمجھ کر استعمال کیا جائے، البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ روٹی خراب تو نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باسی روٹی کھانے کے حوالے سے حضرت ام ہانی فرماتے ہیں، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میں نے کہا، نہیں، البتہ باسی روٹی ہے اور سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے لے آؤ، وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا، اس میں سرکہ موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باسی روٹی سرکہ کے ساتھ تناول فرمائی۔ حضرت سہیل بن سعد کی روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ جو روٹی باسی رسول اللہ علیہ وسلم پکاتے تھے، فرمایا، آٹے میں پھونک مارو دیا تاکہ وہ موٹے موٹے تنکے ہوں اور اڑ جائیں، باقی کو گوندھ لیا۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزماتے ہوئے چھالنی نہیں ہوتی اور اس کو پھونک لیا کرتے تھے اور پھر اس کے ساتھ روٹی بنا لیتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کی روٹی کو بنا چھان کر کھایا کرتے تھے، آٹا چھانا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ آج کل کی روٹی بھی بغیر چھان کا مشکل کھایا جاتا ہے، حالانکہ بغیر چھانے آٹے کی روٹی جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ عنہ سے روایت ہے کہ وسلم کہ اہل و عیال کی مسلسل 3 دن گیہوں کی روٹی کھانے کی نوبت نہیں آئی، یہاں تک کہ دنیا سے جاتے وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ 3 دن روز کھانا ہو، افاقہ ہوتا تھا۔ بہرحال آج کے رواج میں آٹا چھانا ہوا آتا ہے، اور کبھی کم سے کم اتنا ضرور کر لیں کہ گیہوں کی روٹی تو ہم کھاتے ہی نہیں۔ الحمدللہ یہ بھی کھائیں کہ جو کی بھی شروع کر دیں تاکہ سنت کا ثواب بھی مل جائے۔ یہ آج تک کی ہماری معلوماتی ویڈیو ہے، پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعا میں یاد رکھیے، تب تک